سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ فحاشی وہ بلا ہے. بس بات مکمل ہو رہی ہے, جہاں بیٹے میں اسے سن لے. محبتیں آپ کی, آپ کا پیار اللہ سلامت رکھے, ہماری محبتیں سلام. اگر ایک سیکنڈ بچا لو تو کام کا ہے. فحاشی دیکھو, غربت کی وبا میں امیر مبتلا نہیں. توجہ کرنا, فحاشی کتنی بری چیز ہے. غربت کی وبا میں امیر مبتلا نہیں, جہالت کی وبا میں علم والا مبتلا نہیں, لیکن فحاشی وہ بدترین تباہی ہے جس میں غریب بھی مبتلا, امیر بھی مبتلا, جاہل بھی مبتلا اور اہل علم بھی مبتلا, الا ماشاءاللہ, مگر اللہ جس کو بچا لے. فحاشی کیا ہے؟ فحاشی یہ ہے گندگی کو. فحاشی کیا ہے؟ گندگی کو, ناجائز چیزوں کو نافرمانی کے طور پر اریاں کرنا, اوپن کرنا, اس کو کہتے ہیں بے حیائی, فحاشی. اور اللہ سب سے بڑھ کر غیرت والا ہے, اس لیے اس نے فحاشی اور بے حیائی کو حرام کر دیا. بلکہ یہاں تک فرمایا کسی کا ایمان چیک کرنا ہو, ایمان تو یہ چیک کرو اس میں حیا کتنی ہے. حیا جتنی حیا ہوگی اتنا ایمان مضبوط ہوگا, اور جتنی بے حیائی ہوگی اتنا ایمان کمزور ہوگا. اسی لیے میرے نبی صرف مومن نہیں تھے بلکہ جان ایمان تھے. جتنی حیا انہوں نے کی ہے اتنی حیا کسی نے نہیں کی ہے. صحابہ کہتے میرے آقا ایسی حیا کرتے تھے جیسے کنواری لڑکیاں نامحرم مردوں سے حیا کرتی ہے. اسی لیے تو اکثر صحابہ نے رسول اللہ کے تلووں کو کبھی نہیں دیکھا, اس لیے نہیں دیکھا کہ حضور نے کبھی ان کے سامنے پیر لمبے ہی نہیں کیے, اس لیے تلوے وہ نہ دیکھ سکے. بلکہ یہ بات بھی تحقیق کو پہنچی کہ آسمان اور چاند نے کبھی نبی کا تلوہ نہیں دیکھا. اسی لیے تو بیان کیا گیا ہے آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا. اگر کرتا نہیں کیا کبھی تو کہا آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا. روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب. سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کر. ایسے باہ یا رسول, جملہ تذرا غور کرنے, سن لے, یاد کرنے. ایسے باہ یا رسول جن کا تلوہ کبھی نہ چاند نے دیکھا نہ آسمان نے دیکھا, اور جب اپنے گھر میں تربیت کی اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ کی تو ایسی تربیت کی کہ فاطمہ الزہرا کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. میرے امام بیان کرتے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میر نے, جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میر نے, اس نے دائے نصاحت پہ لاکھوں سلام. حضور کا طلبہ حیا کی وجہ سے آسمان نہ دیکھے اور سید شہزادی کا دوپٹہ چاند و سورج نہ دیکھے, اور ہمارا کیا ہے, تولیہ لپیٹ کر پورے محلے میں گھوم رہے, گھٹنے دکھاتے. بے حیائی کی انتہا. برمنڈا پہن کر کے گھومنا فیشن ہے, اور پھر یوٹیوب, فیس بک اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی جو جنگل ہے, گندی فلمیں, بلی فلمیں. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, کیا حالات ہیں. یاد رکھیے اگر کوئی دوپٹے والی عورت کو دیکھے, میں صرف مفہوم پیش کر رہا ہوں, دوپٹے والی عورت کو دیکھے تو اس کو دیکھنے کا پاپ کی نظر سے وبال یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ جاری نہ ہو زبان پر. وہ جو ننگی عورتوں کو ناشتے 3 گھنٹے تک دیکھتے, اپنے نرم گدوں پہ لیٹ کر کے زنا کے مناظر دیکھتے ہیں, گندی فلمیں دیکھتے ہیں, لگے رہتے ہیں فواہشات کی طرف, فواہش کی طرف, اپنے خواہشات کی طرف. سوچو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھے گا اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی اور اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری جائے گی. میں حیرت سے پوچھتا ہوں جو آنکھیں دن کا برداشت نہ کر سکے, جو آنکھیں اللہ اکبر پیاز کے ننھے اور باریک ذرات برداشت نہ کر سکیں, ان آنکھوں میں جب جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی تو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے. اسی پر بس نہیں, یہ فحاشی کی بنیاد پر زنا, لواطت, ہاتھوں کے ساتھ چاہے وہ زنا, اللہ اللہ, یہ ساری گندگی پھیل رہی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے انٹرنیٹ کی گندگی دیکھ کر وقت سے پہلے بالغ ہو رہے ہیں. آپ جانتے ہیں اگر مشت زنی کی, اللہ اللہ, ہینڈ پریکٹس کی جو وبا پھیل رہی ہے اور وہ موت کے قریب کر رہی ہے, انسان کو مریض کر رہی ہے, چلتا پھرتا مردہ بنا رہی ہے, اس کی وجہ یہی فواہش ہے, یہ فحاشی ہے. بلکہ اللہ اکبر, چھوٹے چھوٹے لڑکے شادیاں کے وقت آنے تک کے مرنے کے, خودکشی کرنے کی تک بات کرتے ہیں. سن لو اے میری قوم کے جوانوں, اپنے آپ کو تباہ نہ کرو, اپنے آپ کو برباد نہ کرو, خدا کے لیے اپنی جوانی پہ رحم کرو. جوانی کا سرمایہ دنیا کی دولت دے کر بھی نصیب نہیں ہو سکتا. خدا کے لیے گندگی مت دیکھو, آنکھوں کی حفاظت کرو. ایک حدیث پاک سنو, بہت لطف آئے گا. امام المتکلمین علامہ نقی علی خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے جنت نعیم کا ذکر کیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جنت نعیم کس کو ملے گی؟ تو آقا فرماتے ہیں جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا اللہ اس کو جنت نعیم میں بے حساب داخل فرما دے گا, بے حساب اس کو جنت نعیم میں داخلہ نصیب ہوگا. آنکھوں کی حفاظت کرو. قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, مومنوں سے کہہ دیا جائے وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے. لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کی زیارت کا کوئی طریقہ بتایا جائے, کوئی وظیفہ بتایا جائے. میں کہتا ہوں کوئی وظیفہ نہیں, اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرنا سیکھ لو. مٹ جائے یہ خود ہی تو وہ جلوہ کہاں نہیں, جدھر نظر اٹھاؤ گے جلوہ یار نظر آئے گا.
اپنی آنکھوں کی حفاظت تو سیکھے مسلمان. تو یہ فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے ہاتھ حاملہ ہوں گے اور اللہ پوچھے گا ان کے ہاتھ حاملہ جو ہے اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے سرمایے کو ضائع کیا. دوسری چیز زنا. بس دو باتیں بات پوری. زنا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک ہر گناہ کی سزا آخرت میں دے گا. ہر گناہ کی سزا آخرت میں دے گا. لیکن زنا وہ چیز ہے, ظلم اور زنا, اللہ اس کی سزا دنیا ہی سے دینا شروع فرما دیتا ہے. لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں شادی شدہ عورت سے کوئی زنا کرے تو آقا فرماتے ہیں پوری امت پر جتنا عذاب ہوگا اس کا آدھا عذاب شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرنے والے پہ ہوگا. آدھا, سب کے آدھا, پوری کائنات کے لوگوں کے آدھا عذاب شادی شدہ عورت سے زنا کرنے والے کے اوپر ہوگا. اور آقا فرماتے ہیں اس کو تارکول کا لباس پہنایا جائے گا, اس کو تانبے کی قمیص, پگھلی ہوئی قمیص پہنائی جائے گی اور اس کی شرمگاہ پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی. یہ تو بیان سے باہر ہے. اور تیسری چیز جو فحاشی کی وجہ سے سامنے آتی ہے وہ ہے بدفعلی, مردوں کا مردوں کے ساتھ بدفعل. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بدفعلی کی کثرت نہ ہو جائے. بزرگوں نے فرمایا اگر بدفعلی کرنے والوں کو دم نکل آئے تو تمہارا راستہ چلنا مشکل ہو جائے. بدفعل وہی نہیں ہے جو آخری اینڈ تک پہنچتے ہیں, دیکھنے والے بھی بدفعلی میں شامل ہے. مسافہ گندی نیت سے کرنے والے بھی شامل ہے. گلے ملنے والے بھی گندی نیت سے, جو شہوت کے ساتھ گندی نیت سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں, بلکہ اب تو بائک پر 4-4 5-5 ایسے چپک کر کے بیٹھتے ہیں کہ الامان والحفیظ, اس کا کوئی تفسیرہ نہیں. بزرگ بھی ہے, بچے بھی ہے, خواتین بھی سن رہی ہوگی, لیکن بس اتنا کہتا ہوں ایک حدیث سن لو دل کے کانوں سے. کل دوستی کی جاتی تھی ایک دوسرے کے سپورٹ کے لیے, کل دوستی کی جاتی تھی محبت کے لیے, آج خوبصورت لڑکوں سے دوستی کی جا رہی ہے. بلکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ لڑکوں پر ایسی غیرت کی جائے گی جیسے منگیتر سے غیرت کی جاتی ہے, منگیتر کے معاملے میں غیرت کی جاتی ہے. تو آج دوستیاں خوبصورت لڑکوں سے ہو رہی ہے تاکہ نظر کو, کچھ لوگ جو بہت زیادہ تقوی کا لبادہ اوڑے ہوئے وہ نظر سے اپنی تسکین کرتے ہیں, کچھ ہاتھ ملا کے کرتے ہیں, کچھ گلے مل کے کرتے ہیں, اور آخری اسٹیپ تک جو پہنچتے ہیں وہ تو اللہ کی پناہ. اللہ ہمیں اور ہماری قیامت تک نسلوں کو محفوظ رکھے. اتنا سن لے بس, جو کرتے ہیں اللہ کرے ان کے کان تک یہ روایت پہنچے. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو مرد کسی مرد پر بدفعلی کرتا ہے تو اس وقت حالت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے, خدا کے عرش پر کپی طاری ہو جاتی ہے, اور قریب ہوتا ہے کہ اللہ اس پر عذاب نازل کرے. تو فرشتے آسمانوں کا کنارہ پکڑ کر قل هو اللہ کی تلاوت کرنے لگتے ہیں, اور جب تک کہ وہ تلاوت نہیں ترک کرتے, نہیں چھوڑتے, اس وقت تک جب تک خدا کا غضب ٹھنڈا نہ ہو جائے. جانور بھی یہ فعل نہیں کرتے. جانوروں میں صرف ایک جانور ہے جسے سور اور خنزیر کہتے ہیں, وہی یہ فعل بد کرتا ہے. شیطان نے سب سے پہلے یہ فعل سکھایا. میرے آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا جو بدفعلی کرنے والا, لواطت کرنے والا مرے گا, ایک لمحہ بھی قبر میں نہیں گزرے گا, اللہ ایک فرشتہ بھیجے گا جو پرندے کی شکل کا ہوگا, وہ اس کو اٹھائے گا اور اٹھا کر کے وہاں لے جا کر اس کو پھینک دے گا جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا, اور وہ انہی کے ساتھ جہنم میں جلے گا, اور اس کا چہرہ قیامت کے دن سور کی شکل میں ہوگا. اللہ اکبر. یہ بھی میرے آقا فرماتے قیامت کے دن آدھے گھر والے یعنی بغیر سر کے بچے آئیں گے. اللہ فرمائے گا تم کون ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے باپ نے بدفعلی کی تھی کسی مرد کے ساتھ اور کسی مرد کے پیچھے کے مقام میں ہمیں ڈال دیا تھا. آج ہمیں بدلہ چاہیے کہ اس نے ہمیں بغیر قصور کے کیوں دنیا سے آنے سے روکا. تو اس وقت اللہ فرمائے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لعنت کرتے ہوئے جہنم میں لے کر کے جاؤ. دنیا یہ سب کچھ نہیں ہے, فحاشی کا خاتمہ کیا جائے. یاد رکھیے, میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کی شادیاں جلدی کرو, بیٹیوں کی شادیاں جلدی کرو, شادیوں میں تاخیر مت کرو. فرمایا حدیث پاک ہے کہ جس نے بیٹا بیٹی کی شادی میں جان بوجھ کے تاخیر کی اور وہ پھر زنا میں مبتلا ہو گئے تو اس کا ذمہ دار صرف بیٹا بیٹی نہیں بلکہ ماں باپ بھی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی میرا بچہ بڑا تھا, وہ تو بڈھا نہیں ہوگا تو وہ کب سے بڑا ہوگا. کوئی اپنے آپ کو بوڑھا سمجھنے کے لیے تیار ہے دنیا میں, تو یاد رکھیے کم از کم اپنے آپ کو بڈھا نہیں سمجھتے تو ان کو تو جوان سمجھ لو, اور بالغ ہو گئے تو شادی کی عمر ہو گئی. یاد رکھیے میرے آقا فرماتے ہیں 3 چیز میں تاخیر نہ کرو. نماز کا وقت ہو جائے تو تاخیر نہ کرو, تدفین کا وقت آ جائے تو تاخیر نہ کرو, جنازہ تیار ہو اور بیٹا بیٹی بالغ ہو جائے تو ان کے نکاح میں تاخیر نہ کرو, نکاح جلدی کرو. کچھ کہتے ہیں مولانا کھلائیں گے کیا میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے یہی تو فرمایا جب نکاح کی فضیلت بیان کی. وہ صحابہ نے کہا حضور ہم غریب رکھیں گے کیا, کھلائیں گے کیا؟ تو آقا فرماتے ہیں نکاح کرو, اللہ تمہیں مالا مال فرما دے گا, نکاح کی برکت سے مالا مال ہو جاؤ گے. لیکن نکاح اسی وقت کرنا جب کم سے کم بیوی کا نفقہ پورا کر سکتے ہو, ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ جو ہے کھلواڑ ہو. اللہ تعالیٰ توفیق دے. میں نے جو ہے وہ کچھ وقت زیادہ لیا, اس کے لیے معذرت خواہ. اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں عمل کی توفیق دے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو میرا اللہ مجھے معاف کرے, اور آپ سے گزارش ہے آپ جہاں کہیں سے آئے ہیں جو پیغام پیش کیا گیا اس پر عمل کی کوشش کریں, اپنے علاقے میں نافذ کرنے کی کوشش کریں. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور.